آج مسلک اہل سنت کے اوپر ایک انگلی اٹھائی جاتی ہے اور لوگوں کا یہ طنز کرنا ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ جی درباروں کے غلوں میں پیسے جو ڈالے جاتے ہیں اس کا ثواب کیا، یہ کیوں ڈالے جاتے ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت کے در کا فقیر الحمدللہ مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہوں۔ میں دین کا ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار ضرور۔ چوکیدار ہونے کی حیثیت سے میں آج اس پلیٹ فارم پر، جو کہ وائس آف ٹروتھ یعنی سچ کی آواز کا پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ جس دربار پر جائیں حاضری دیں، جا کر اصالہ ثواب کریں، فاتحہ شریف پڑھیں، ضرور جائیں۔ اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی ہیں، ان کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ مگر درباروں کے باہر جو غلے ہیں نا، ان میں پیسہ نہیں ڈالنا۔ یہ جو گڈی مشینیں ہیں نا ہمارے ملک کے اندر، ہمارے خطے میں جو پائی جاتی ہیں گڈی مشینیں، سمجھتے ہیں نا، یہ دین کے نام پر بڑے بدماش قسم کے لوگ ہیں۔ ایک کلپ میں نے بنایا تھا کہ دربار کا غلہ نہیں مسجد کا غلہ بھرنا ہے، تو ان کے سینوں میں آگ لگ گئی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارا تو بزنس ٹھپ ہونے لگا ہے۔ ہم جو درباروں میں جا کر غلوں میں پیسہ ڈالتے ہیں نا، دربار والوں کو، مزار والوں کو اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو پیسوں سے کوئی غرض نہیں، ان کو آپ کے پڑھے گئے کلام سے غرض ہے۔ جو کلام پڑھ کے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو ان سے غرض ہے، ان کے لیے وہ سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ یہ جو آپ درباروں کے غلوں پر اور عرس کے موقع پر قوالیوں کے اوپر پیسہ پھینکتے ہیں، عرس کے اوپر جو ناچا ٹاپا سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر پیسہ پھینکتے ہیں، وہ بزرگ جس نے ساری زندگی مدرسہ آباد کیا، مسجدوں کو آباد، جو جب دنیا سے جاتا ہے تو ان کی درگاہ پر جو قابض گڈی مشینیں ہوتی ہیں نا، یہ اپنا بزنس آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے ان کا خلیفہ بن جاتی ہیں۔ اور اگر ان کی لڑی چیک کی جائے نا تو پیچھے سے کوئی تار ملتی ہی نہیں ان کے ساتھ، اللہ ماشاء اللہ ایسے ہیں جو سچے سچے ہیں۔ مگر میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت کمپنیاں ہیں اور پاکستان میں اس وقت میرے مطابق، میرے علم کے مطابق 90% ایسی درگاہیں ہیں کہ جن کے اوپر صرف اور صرف کاروبار کیا جا رہا ہے، جن کے اوپر صرف اور صرف بزنس چلایا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ غلے میں پیسہ ڈالتے ہیں نا، تو اس درگاہ کا جو گڈی مشین ہوتا ہے نا، وہ اس پیسے کو مدرسے میں نہیں بیچتا، وہ اس پیسے سے مدرسہ نہیں چلاتا، مسجد نہیں بناتا، وہ اس پیسے سے اپنے بچے کو ایک پراڈو خرید کر دیتا ہے، اپنے لیے 4 گارڈز رکھتا ہے، ان کی تنخواہ اس غلے سے دیتا ہے، جو پیسہ آپ اس غلے میں ڈال کر آتے ہیں۔ تو کیوں نہ یار دیکھیں، انسان اگر کسی چیز میں، کسی کام میں، کسی بھی بزنس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ یار مجھے بینیفٹ ملنا چاہیے، میں اس لیے یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں۔ تو یار یہ جو ہم انویسٹمنٹ آخرت کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کا مال یہیں رہ جانا ہے، میں کروڑوں کما لوں، میں اربوں کما لوں، مجھے لوگ بلینئرز کریں، لیکن جب میں نے مر جانا ہے، 4 لوگوں نے مجھے کندھے پر اٹھانا ہے، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں جانا سوائے میرے اعمال کے۔ تو دوستو، جو ہم آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار یہ جو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، جو مال میرا باقی رہ جانا ہے، جو آگے جا کر میرا کام آنا ہے، میں اس کو ایک ایسی جگہ پر انویسٹ کروں جہاں سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جس پیر کے بھی مرید ہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ پیر درست ہے یا نہیں درست، وہ شریعت کا پابند ہے نہیں پابند، وہ ایک بحث علیحدہ ہے۔ مگر جو پیر آپ کو یہ کہے کہ تمہارا یہ کام ہو گیا تو تم نے آ کر 10,000 روپیہ اس غلے میں ڈالنا ہے، کہنا پیر صاحب چھٹی کرو، کوئی پیسہ نہیں ہے، میرا کام ہو نہ ہو، میرے نصیب میں جو میرے رب نے لکھا ہے وہ بہترین ہے۔ ہاں، اگر میرا کام یہ ہو جاتا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ پیسہ وہاں خرچ کروں گا جہاں مدرسے میں بیٹھ کر بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مسجد کی صفوں میں بچے آ کر صبح فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں پر امام مسجد 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، جہاں پر شریعت کی پابندی کی جا رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی حقیقی خوشبو ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ یہ پیسہ میں وہاں خرچ کروں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے اس بات پر کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ایسی جگہ پر پیسہ خرچ کرتا ہوں کہ جس سے دین کی خدمت ہوتی ہے، تو مجھے یہ یقین ہے کہ وہ آخرت میں میرے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ بن جائے گا۔ تو یہ باتیں میرے لیے کرنا مشکل ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے ان باتوں کی وجہ سے لوگ تھریٹس کرتے ہیں ہمیں، لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے، اوئے تو کون ہوتا ہے ہمارے بزنس کو ٹھپ کرنے والا۔ دین کاروبار کا نام نہیں ہے دوست، کاروبار کے اور بڑے ذریعے ہیں۔ ہم اگر یہ دین کی باتیں کرنے کے لیے مسلک کا درد لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، تو میرے دوست اس کے پیچھے صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ، ان کا کیا قصور ہے جو لوگ دین کی صحیح معنوں میں خدمت کر رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے جو عقائد کے بارڈر پر صحیح معنوں میں پیرا دے رہے ہیں۔ آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آخرت کے لیے جو انویسٹمنٹ کریں گے وہ بہترین جگہ پر انویسٹ کریں گے، جہاں پر قرآن پڑھایا جائے گا، جہاں پر حضور کی تعلیمات لوگوں کو دی جائیں گی، جہاں پر صحابہ کا دفاع، اہل بیت کا ادب و احترام اور اولیاء کاملین سے محبت کی جائے گی۔ میں اپنا پیسہ ایک ایسی جگہ پر انویسٹ کروں گا۔ المختصر، وہ دربار کے غلے میں جو ڈالا گیا پیسہ ہے، اس پیسے کو آپ نے مدرسے پر خرچ کرنا ہے، مسجد پر خرچ کرنا ہے،
اور ایسی راہ پر خرچ کرنا ہے کہ جس راہ پر آپ خرچ کریں تو آپ مطمئن ہوں کہ الحمدللہ میں نے دین کی خدمت کے لیے کچھ حصہ دیا ہے۔ ان گڈی مشینوں سے جان چھڑائیں، یہ اپنا فائدہ کر رہے ہیں، آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے مسلک کی خیر فرمائے۔ میرا پاکستان ہمیشہ زندہ باد، میرا مسلک ہمیشہ پائندہ باد۔